ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وملجانا ومأوانا وغوثنا ورحيمنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارم شہریارے تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواجہ ابن غوث اعظم ذیل سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم لحج مشکلا روز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام حضرات محبت اور حب سے بلند آواز سے مل کر پڑھی صلی اللہ علیہ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، سناچی جناب حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے مشہور سورہ مبارکہ سورہ اخلاص تلاوت کی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اسے آپ کو صحیح سننے اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج کے اس مختصر دباغ میں قرآن مجید سے جو سورہ مبارکہ مختصر
جو تقریباً مسلمان کے بچے کو یاد ہے، پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج اس سورہ مبارکہ کی پڑھنے کی فضیلت، اس کے فوائد بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ عزیزان محترم، یہ سورہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام نے جس طرح فرمایا، ایک تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ چند لوگ حضور اکرم رحمت عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، وہ اس کی تعریف بتائیے، اور وہ کس طرح کا ہے، وہ سونے چاندی کا بنا ہے، کس چیز کا بنا ہے۔ جب یہ سوال ان لوگوں نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی۔ اتنے میں جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کا کلام لے کر آیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک تو شان نزول اس کا یہ ہے، اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان نزول اس کا یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے میٹنگ بنائی، جس طرح کہ وہ اکثر اس طرح کے گھٹیا خیالات رکھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ جس گھٹیا خیالات میں وہ ہمیشہ مستغرق رہتا ہے، تو اس نے اپنے یہاں ایک میٹنگ بلوائی، اور میٹنگ بلا کے کہا کہ میں معاذ اللہ اس نبی سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی ایسا جوان مرد، کوئی ایسا شخص جو اس نبی کو معاذ اللہ قتل کر دے، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، سونا چاندی زیورات اور 100 گھوڑے، اسے 100 اونٹ عطا کروں گا، 100 لونڈیاں بھی دوں گا۔ جب اس گھنونے خیال کا اس نے اظہار کیا تو اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں حضور کا سر لے کر آؤں گا، معاذ اللہ سنتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ شخص نوجوان جس نے ابو جہل سے یہ وعدہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، شہید کروں گا، اس انعام کا مستحق میں ہوں گا، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے، سراقہ اس کا نام ہے۔ جب وہ اس ارادے سے آیا کہ حضور کو قتل کروں، اب یہاں حضور اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس برے ارادے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ بس جیسے قریب ہوا، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو جا، میں تجھے مزید زندہ رہنے نہیں دوں گا، قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جرت اور بہادری کے، آپ کی ہمت اور شجاعت کے۔ بس جب اس نے للکارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، پھر اس نے کہا کہ آپ بتا کون ہے جو تجھے میرے وار سے بچائے، کون ہے جو تجھے میرے وار سے بچائے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھبرائے لہجے سے نہیں، کانپتے ہوئے جسم سے نہیں، بلکہ ہمت اور حوصلے سے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، میرا اللہ مجھے تیرے وار سے بچانے والا ہے۔ اطمینان سے، محبت سے، عزیزان محترم، بس جب اس نے وار کرنا چاہا، جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے، زمین آپ کے تابع ہے، آپ حکم کیجئے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے، اے زمین اسے پکڑ لے۔ بس میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے، زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب گھوڑا ہاتھ دھس گیا، اس کی پیٹھ نظر آنے لگی، سراقہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے نبی مجھے بچا لیجئے، میں غلطی پر تھا، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں یہ حرکت آئندہ نہیں کروں گا۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین بن کر آنے والے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیا۔ چنانچہ جب اسے دوبارہ زمین نے چھوڑا، اب پھر وہ تر و تازہ ہو گئے کہ پہلے تو چلو معاذ اللہ جو اس کا جادو چلنا تھا یا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، آپ کچھ نہیں ہوگا، آپ پھر اس نے للکارا کہ تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بے اختیار ماننے والوں ذرا کان کھول کے سن لو کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی، جہاں تک تمہاری عقل بھی نہیں جا سکتی، وہ اختیار میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب وہ دوبارہ سراقہ آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، سرکار نے فرمایا زمین اسے پکڑ لے۔ زمین نے دوبارہ اسے پکڑا اور وہ دھسنا شروع ہوا، زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا، حتیٰ کہ پھر گھوڑے کی پیٹھ رہ گئی۔ پھر سراقہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر، آپ کے اختیار کل پر، اور قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا پر، اس حسن پر، ہم کیوں نہ کہیں کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی
ہی نہیں اے رسول امین۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن اور کیا طاقت اور کیا ہمت عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دوسری بار بھی اسے معاف کر دیا، سراقہ چونکہ ذہن میں وہ سوال تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے، 100 گھوڑے ملیں گے، 100 لونڈیاں ملیں گی، ہیرے جواہرات ملیں گے، دنیا عقل پر چھائی ہوئی تھی، اندھا تھا دنیا میں۔ اس نے پھر ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کروں۔ اب کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا زمین سے پکڑ لے۔ تیسری مرتبہ سراقہ کو جب زمین نے پکڑا اور سراقہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا، اللہ اکبر، اب کی بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ آیت تک نہیں کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ اللہ اکبر، سراقہ کی حالت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹی کے سامنے آ کے ڈھیر ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اونٹی کے سامنے اور رو کے عرض کرتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ کا پروردگار کیسا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کا پروردگار کیسی طاقت والا ہے، کیسی قدرت والا ہے۔ جب اس نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو پھر میرے کریم آقا نے کیا تلاوت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے رب کی تعریف کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو بتا دیجئے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل هو اللہ احد۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، دعویٰ سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی، ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور پوری آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ میرا اللہ وہ ہے جو ملک کا مالک ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب کا حاکم ہے، جسے وہ چاہے سلطنت عطا کرے، جسے چاہے وہ چھین لے، اور جسے چاہے میرا رب عزت عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص میں تلاوت کی اور چند آیات بینات پڑھی۔ سورہ کا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سورہ اخلاص کی برکت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ سونے سے پہلے یہ 4 کام کر کے ضرور سویا کرو؟ 4 کام کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سونے لگو تو پورا قرآن مجید کا ختم کر کے سویا کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے لگو تو ایسا کام کر کے سویا کرو تاکہ قیامت کے دن میں اور تمام انبیاء کرام تیری سفارش کریں۔ اور تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا جب سونے لگو تو مسلمان بھائیوں میں صلح کر کے سویا کرو، راضی کر کے سویا کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سونے لگو تو حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ یہ چار کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ جب رات کا ٹائم آیا حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ چار کام کر کے سویا کرو، اب پورا قرآن مجید کا ختم کس سے ہو سکتا ہے کہ ہر رات قرآن مجید کا ختم کر سکے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں ہر رات میں صلح کیسے، راضی نامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہر رات میں حج اور عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے گا سمجھ لو اس نے پورے قرآن کا ختم کر لیا۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سونے سے پہلے یہ 3 مرتبہ جو سورہ مبارکہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن مجید کے ختم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا آسانیاں کی میرے رب نے۔ آج اگر ہماری بدقسمتی عزیزہ محترم کہ ایک وقت دیکھتے دیکھتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے اگر ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ خدا کی قسم رب کائنات کی رحمت تو آواز دے رہی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کوئی شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا سمجھ لو اس نے پورے قرآن مجید کا ختم کیا۔ اور جو کوئی شخص سونے سے پہلے میری ذات پر انبیاء کرام پر درود پڑھ کے سوئے گا کل قیامت کا دن ہوگا میں اور تمام انبیاء اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکات کے۔ عزیزان محترم درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وآصحابہ وسلم، کوئی بھی درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، پڑھتے تم جاؤ شفاعت میں نبی کا دین جائے۔ اور قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھے گی اللہ اکبر پھر اس کا ثواب اپنے مسلمان بھائیوں کو بخش دینا، سمجھ لو تم نے اپنے مسلمان بھائیوں میں راضی نامہ کر دیا ہے، تو ان سب سے راضی ہو کر سوئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر۔ عزیزان محترم پتہ چلا کہ محنت بہت کم ہے لیکن اس کا رزق بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ جنگ تبوک کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں کہ سورج میں اتنی چمک آ جاتی ہے، معمول سے ہٹ کر سورج میں چمک آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ صحابہ حیران ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیلی کیسی ہے؟ سورج آپ متغیر نظر آتا ہے، تبدیل نظر آتا ہے، اس کی چمک تبدیل نظر آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ جو سورج کی حالت نظر آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج
معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت معاویہ، ایک حضرت امیر معاویہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں اس کا نہیں، یہ ایک اور معاویہ تھے، ان کا آج انتقال ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے میں آج ہزاروں لاکھوں فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں۔ اس کے جنازے میں لاتعداد فرشتوں کی جماعتیں آئی ہیں۔ آج جو سورج چمکتا نظر آ رہا ہے یا متغیر نظر آ رہا ہے، تبدیل نظر آ رہا ہے، اس سورج کی چمک کو فرشتوں کے پروں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج اس کا جنازہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر میں اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ مقام مدینہ شریف سے لے کر جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، ایک ماہ کی مسافت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حکم ہو تو زمین سے کہوں زمین سمجھ جائے۔ فرمایا کہ میں جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جبریل کہتے ہیں زمین سکڑ جا، تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، معاویہ کا جنازہ نظر آنے لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے جبریل یہ مقام اسے کیسے ملا؟ یہ اتنے آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، قطار در قطار ملائکہ کھڑے ہیں، ہزاروں کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا کام یہ تھا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ